السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ سبھی کے لیے بڑا ہی عبرتناک واقعہ لے کر آیا ہوں کہ اللہ کے ولی کے حوالے سے یقین مانیے دوستو، اگر آپ یہ واقعہ سنیں گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے۔ دوستو، میں اس واقعے کی تصدیق تو نہیں کرتا، لیکن یہ واقعہ میں آپ کو محض عبرت کے طور پر سنا رہا ہوں، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بڑا نوازتا ہے، اور پھر ہر مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے، چاہے وہ جنات ہو، حیوان ہو یا پرندے ہو۔ میرے پیارے دوستو، میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں، اور کبھی بھی شریعت سے ہٹ کر کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے اللہ کی ناراضگی ان پر آئے۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ دریا کے کنارے سے گزر رہا تھا۔ جب وہ دریا کے کنارے سے گزرا تو وہ جگہ اسے بہت پسند آئی، اور ایسے وقت میں اس اللہ کے نیک بندے نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں یہیں پر رہ کر اللہ کی حمد و ثنا کروں گا۔ اور پھر دوستو، وہ جو نیک شخص تھا وہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں لگ گیا۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے لوگ اس کے قریب آتے اور اسے درس حاصل کرتے، اس سے اچھی باتیں سیکھتے۔ دوستو، دھیرے دھیرے کر کے وہاں کی آبادی بڑھنا شروع ہو گئی، لیکن دوستو، جہاں پر اچھائی ہوتی ہے وہاں پر برائی بھی ضرور دیکھنے کو ملتی ہے۔ جہاں یہ اللہ کا نیک بندہ تمام لوگوں کو حق کی طرف لے کر جا رہا تھا، تمام لوگوں کو سچائی کی طرف لے کر جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جا رہا تھا، وہی اسی جگہ پر کئی سارے حرام کام بھی ہونے لگے۔ کئی ساری ایسی دکانیں کھل گئی جہاں پر حرام چیزیں بکنے لگی، جیسے کہ مثال کے طور پر شراب کی دکانیں۔ ایسے وقت میں یہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا اسے بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی کہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر اس طرح کی چیز کھل جانا یہ بڑا ہی افسوس کا مقام ہے۔ ایسے میں یہ جو اللہ کا بندہ تھا یہ سوچنے لگا کہ کس طرح سے لوگوں کو ان حرام چیزوں سے روکا جائے، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہ بڑا پریشان تھا۔ لیکن تبھی اچانک لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کا بندہ جو لوگوں کو شراب پینے سے روکتا تھا، لوگوں کو حرام کام کرنے سے روکتا تھا، لیکن آج یہی اللہ کا بندہ شراب کے اڈے پر جا رہا ہے اور شراب کی بوتلیں خرید رہا ہے۔ دوستو، لوگ بڑے ہی حیران و پریشان تھے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا تھا، اللہ کے لیے کام کرتا تھا، آج وہی بندہ شراب کی بوتلیں خرید رہا ہے۔ یقیناً دوستو، جو لوگ اس اللہ کے بندے سے محبت کیا کرتے تھے ان تمام لوگوں کے دلوں میں اس بندے کے لیے نفرت جاگنے لگی۔ وہ تمام کے تمام لوگ اس اللہ کے بندے کو برا سمجھنے لگے، لیکن یہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا لوگوں کا درد تکلیف سہتا رہا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ میرے پیارے دوستو، ایک دن کی بات ہے، اسی نیک شخص یعنی اللہ والے بندے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں تمام شہر کے جتنے بھی لوگ تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ ہرگز ہم اس کو غسل نہیں دیں گے، ہرگز ہم اس کے جنازے کی نماز کو ادا نہیں کریں گے، ہرگز اسے ہم قبر میں تدفین نہیں کریں گے۔ دوستو، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں اسی شہر کا جو بادشاہ تھا وہ اپنا لباس بدل کر اسی دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ تبھی اس نے اچانک بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ کو دیکھا، تو فوراً ہی وہ وہاں پہنچا اور لوگوں سے سوال کرنے لگا کہ بھلا یہ کون شخص ہے جس کا جسم یہاں پر پڑا ہوا ہے اور اس کو کوئی غسل کیوں نہیں دیتا، کوئی اس کے جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھتا، کوئی اسے قبر میں تدفین کیوں نہیں کرتا۔ تو یہ بات سن کر لوگ کہنے لگے کہ یہ بڑا اللہ والا بنتا تھا، لیکن نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ جب ہمارے شہر کے اندر شراب کی دکانیں کھل گئی تو ایسے وقت میں یہ بھی شراب کا عادی ہو گیا اور اسے عادت پڑ گئی۔ یہ وہاں جانے لگا اور وہاں جا کر شراب کی بوتلیں خریدنے لگا۔ ہم سبھی نے اسے شراب کی بوتلیں خریدتے دیکھا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا گنہگار ہے اور ایسے بندے پر تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا ہی۔ لیکن دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں، یہ جو بادشاہ تھا یہ بڑا ہی سادہ دل اور نیک تھا۔ بادشاہ یہ بات کہنے لگا
کہ چاہے بندہ کیسا بھی ہو ہمیں غسل دینا چاہیے، ہمیں جنازے کی نماز ادا کرنی چاہیے اور ہمیں اسے قبر میں تدفین بھی کرنا چاہیے۔ لیکن دوستو کوئی بھی راضی نہ ہوا۔ ایسے میں یہ جو بادشاہ تھا اس نیک بندے کے شریر کو لے کر اس کے گھر پہنچا اور اس کی بیوی سے سوال کرنے لگا کہ بتاؤ کہ اس کی ایسی کون سی بات تھی جب کہ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتا تھا، لوگوں کو حق کی طرف لاتا تھا، پھر یہ اچانک شراب کا عادی کیسے ہو گیا؟ یہ شراب کی دکانوں پر کیوں جانے لگا؟ یہ شراب کی بوتلیں کیوں خریدنے لگا؟ دوستو یہ باتیں سنتے سنتے اس شخص کی جو بیوی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی میں تو منع کرتی تھی اور ہمیشہ منع کرتی تھی کہ آپ ایسا نہ کریں، لوگ آپ کے بارے میں برا ہی جانیں گے، لوگ آپ کو برا ہی کہیں گے، آپ چاہے کتنا ہی اچھا بننے کی کوشش کرو، چاہے آپ کچھ بھی کریں، لوگ آپ کے جنازے کو ادا نہیں کریں گے، لوگ قبر میں آپ کو تدفین نہیں کریں گے۔ ان باتوں کو کہتے کہتے وہ عورت روتی جاتی۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ پوری بات کیا ہے مجھے بتاؤ۔ دوستو یہ جو عورت تھی یہ بات وہ کہنے لگی کہ دراصل یہ جو میرے شوہر تھے بڑے ہی نیک تھے، اور جب پورے شہر میں شراب کی دکانیں کھل گئی، حرام چیزوں کی دکانیں کھل گئی تو وہ بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے، اور سارا دن وہ جو بھی کماتے اس کا 1/4 وہ مجھے دیتے اور باقی جتنے پیسے بچتے ان تمام پیسوں کی وہ شراب خرید لیا کرتے تھے، اور شراب کو خریدنے کے بعد اسے دریا یا نالے میں بہا دیا کرتے تھے لوگوں کی نظروں سے بچ کر، تاکہ یہ شراب کی بوتلیں ضائع ہو جائے۔ تو ایسے وقت میں بہت ایسے لوگ ہیں جو حرام چیزوں سے بچ جائیں گے، حرام پینے سے بچ جائیں گے۔ میرے شوہر یہ کام تنہائی میں کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا، اور وہ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ چاہے دنیا والے میرے بارے میں کچھ بھی کہے، لیکن جب میرا انتقال ہوگا تو مجھے غسل دینے والا ایک بادشاہ ہی ہوگا، میری جنازے کی نماز پڑھنے والا ایک بادشاہ ہی ہوگا، مجھے قبر میں تدفین کرنے والا ایک بادشاہ ہی ہوگا۔ اور یہ بات کہتے کہتے وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں تو یہ کہتی تھی کہ آپ کے جنازے کی نماز کوئی ادا نہیں کرے گا، اور یقیناً آج ان کے جنازے کی نماز کو ادا کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی انہیں غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے وقت میں وہ جو بادشاہ تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ بہن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسی شہر کا بادشاہ ہوں، میں اپنا حلیہ بدل کر سیر و تفریح کر رہا تھا، میں دریا کے کنارے گھوم رہا تھا، لوگوں کے حالات کے بارے میں جان رہا تھا کہ تبھی تمہارے شوہر کے بارے میں معلوم پڑا، اور یقیناً مجھے بڑی خوشی ہے کہ تمہارے شوہر ایک نیک دل انسان تھے، انہوں نے لوگوں کو بری عادت سے بچانے کے لیے اپنے پیسے خرچ کیے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لوگوں کی نفرتوں کو جھیلا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان بری عادتوں سے بچ سکیں۔ یقیناً میں تمہارے شوہر کے جنازے کی نماز بھی پڑھوں گا اور ساتھ ہی ساتھ اسے قبر کے اندر بھی تدفین کروں گا۔ دوستو آپ کو بتا دوں اس نیک دل انسان کو غسل دیا گیا، ساتھ ہی ساتھ جنازے کی نماز بھی ادا کی گئی۔ جس وقت جنازے کی نماز ادا کی جا رہی تھی تمام طرح کی مخلوق وہاں پر گردن جھکا کر کھڑی تھی، لوگ یہ دیکھ کر بڑے ہی حیران تھے۔ بڑے ہی تعجب کی بات ہے کہ آج سے پہلے ہم نے کسی جنازے میں اس طرح کی چیز نہیں دیکھی، ہر طرح کے جانور موجود تھے، حتیٰ کہ جب قبر میں تدفین کرنے کی باری آئی تو ایسے میں ایک بڑا ہی بھینکر سانپ جو تھا وہ جنازے کے سامنے آ گیا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سلامی پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ لوگ بڑے حیران تھے، لیکن وہ جو بادشاہ تھا وہ کہنے لگا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سانپ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا اور شاید یہ سانپ انہیں سلامی پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ دوستو لوگوں نے بڑی حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا
کہ وہ جو سانپ تھا وہ خود بخود وہاں سے چلا گیا اور اس نے کسی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ دوستو یہ بات بالکل سچ ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں تمام مخلوق کے دلوں کے اندر اس بندے کے لیے محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ مولویوں کا احترام کرنا چاہیے، انہیں کبھی بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ میں اس واقعے کی تصدیق نہیں کرتا، یہ واقعہ میں نے آپ کو محض عبرت کے طور پر سنایا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ان کے اوپر آئے۔ دوستو اگر سچ میں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائے۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایسی ایک کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔